بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عادت کو بدلنا ہے انشاءاللہ۔ کل ایک فارمولہ بتایا تھا، ایک فارمولہ اور بتائیں گے کہ عادت کو کیسے بدلے۔ نیگیٹو تھنکنگ آپ کے سکون کو برباد کر دیتی ہے، سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اب پہلے اس کے نقصانات سمجھیں، لیکن نیگیٹو تھنکنگ سے چھٹکارا کب ہوگا؟ جب آپ کی توحید مضبوط ہوگی۔ جب ہماری توحید مضبوط نہیں ہوتی تو ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں۔ انسان کیا، ہم تو بلی سے بھی ڈرتے ہیں کہ سفر پہ جا رہے ہیں، کالی بلی آ گئی، اب بیگ واپس رکھ لو، جانا بہتر نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ توحید کی کمزوری ہے۔ توحید جب تک کہ توحید مضبوط نہیں ہوگی، آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں گے۔ وہ میرے خلاف پلان بنا رہے ہیں، وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ مجھے الیکشن میں ہرا دیں گے، وہ میرے بزنس کو تباہ کر دیں گے، وہ میری بیٹی کو طلاق دلا دیں گے۔ یہ سارے خیالات انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے میں کتنے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں؟ 30,000 خیالات ہر انسان کو 24 گھنٹے میں آتے ہیں، ودن سیکنڈ۔ کبھی ادھر کا خیال، بازار کا خیال، بیٹے کا خیال، بیٹی کا خیال۔ اگر 30,000 خیالات میں سے 100 خیالات بھی نیگیٹو ہو تو یہ 100 تازیانے ہیں، 100 ہنٹرز ہیں جو آپ خود کو خود مار رہے ہیں۔ دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود کو مار رہے ہیں۔ یعنی 100 مرتبہ یہ اسٹریس ہارمون برین سے نکلیں گے، لیور کو بھی تباہ کریں گے، کڈنی کو بھی تباہ کریں گے۔ اسی لیے یاد رکھیے، جو اللہ نے فرمایا کوئی بھی خطا کرے گنہگار اسے بخش دو۔ کیوں؟ جو بخشتے ہیں، کسی کو معاف کرتے ہیں، وہ اس پہ احسان نہیں کرتے، خود پہ احسان کرتے۔ یہ سمجھے اس فلسفے کو۔ کیسے؟ اگر آپ کا دشمن ہے، آپ کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیا، آپ کا پیسہ کھا گیا، آپ نے اسے معاف نہیں کیا، بیٹی کو طلاق دلایا، بڑے خوش ہیں آپ ایک مجلس میں، ایک محفل میں، وہ صاحب سامنے آ گئے، جیسے دشمن دیکھیں گے موڈ خراب ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ نیچرل ہے، موڈ خراب ہو جائے گا کہ یہ یہاں کیوں آ گیا۔ یعنی دشمن، اگر آپ نے کسی کو سمجھا دشمن کانٹا ہے، نیڈل ہے، جو آپ کے برین میں چبھ رہا ہے۔ لیکن جب آپ نے دشمن کو معاف کر دیا، یعنی اپنے برین سے کانٹا نکال دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے فلسفہ معاف کرنے کا۔ آپ اس پہ احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود پہ احسان کر رہے ہیں۔ آپ پیس آف مائنڈ کے مالک ہو جائیں گے جب آپ سارے دشمنوں کو بخش دیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ فرمائے اسی لیے حکم ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ خدا فرماتا میں سارے گناہ تیرے بخشنے کے لیے تیار ہوں، اے میرے بندے تو میرے بندوں کو بخش دے۔ بخشنا، معاف کرنا، خود پہ احسان کر رہے ہیں، ورنہ اسٹریس ہارمون 20 سال پہلے آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے۔ توجہ فرمائی، یہ ہے فیکلٹی آف ٹیمپٹیشن۔ عزیزو، مشکل یہ ہے کہ دو بحث بہت خطرناک ہوتے ہیں اور ضروری بھی ہے، ایک عقائد کا بحث اور ایک اخلاقیات کا بحث۔ اس میں ٹائم کی اگر پابندی ہو تو کبھی الٹا نقصان ہوتا ہے۔ نجف میں علماء تھے، طالب علم تھے، ایک مولانا درس دیتے تھے عقائد کا، خدا کے وجود کو ثابت کرنا ہے اور کافروں کے اعتراضات کا جواب دینا۔ انہوں نے ٹائم ایسا رکھا تھا کہ فوراً نماز ظہر ہو جاتی تھی۔ تو کیا ہوا کہ ایک اعتراض بتایا مگر پورا نہیں بتایا، اس کا جواب پورا نہیں بتایا، اذان آ گئی، اس نے ختم کر دیا۔ تو اب جو سننے والے تھے وہ ضروری نہیں کہ کل بھی مجلس میں آئے، وہ چلے گئے سفر پہ، کربلا چلے گئے۔ اس کے ہاں بھی یہی ہوا کہ وہ چلے گئے اور مومن کافر ہو کے چلا گیا۔ مجتہدین نے بند کر دیا درس۔ تو ایک عقائد کے درس میں اگر آپ ٹائم کی پابندی لگائیں گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔ ہاں حدیث
حدیث پڑھیں 5 منٹ میں ختم، حدیث کا معنی بتایا، تھوڑی شرح۔ تفسیر قرآن کا درس کوئی ٹائم کی پابندی نہیں، 15 منٹ میں بھی ہو سکتا ہے تفسیر بیان کرنی۔